الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ ہماری آج کی کلاس کی اگلی حدیث وعن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما، عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے۔ انہوں نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من تکلم یوم الجمعہ، جس کسی شخص نے جمعے کے دن بات کر لی، والامام یخطب، اس حال میں کہ امام خطبہ دے رہا ہو، فہو کمثل الحمار، وہ شخص مانند گدھے کے ہے، یحمل اسفارا، جس کے اوپر بوجھ ڈالے جائیں یا کتابیں لادی جائیں، والذی یقول لہ، اور وہ شخص جو اس بندے سے کہتا ہے کہ انصت، بھئی تو خاموش ہو جا، باتیں نہ کر، لیست لہ جمعہ، اس بندے کا بھی جمعہ گیا۔ رواہ احمد باسناد لا بأس بہ، امام احمد بن حنبل نے یہ روایت نقل کی ایسی سند کے ساتھ کہ جس میں کوئی حرج نہیں ہے، کوئی بأس نہیں، لیکن یہ روایت سنداً کمزور ہے۔ البتہ جو آخر میں والذی یقول لہ، جس حدیث کی طرف اشارہ کیا ہے کہ جمعے کے دن اگر آپ کے قریب کوئی شخص بیٹھ کر باتیں کر رہا ہے اور آپ نے اس کو کہہ دیا کہ خاموش ہو جا، فقد لغوتا، یہ والے الفاظ سے بخاری سے مسلم کے ہیں، تو نے لغو کام کر لیا ہے، یعنی اس کو آپ کو شریعت یہ بھی اجازت نہیں دیتی کہ آپ اس کو خاموش کریں کہ بھئی باتیں نہ کر یا خاموش ہو جا۔ اتنا کہنا بھی خطبے کے دوران یہ لغو اور فضول کام ہے۔ آگے پھر علماء اور شارحین نے اس کی مزید وضاحت کی کہ لغو کام کا مطلب کیا ہے۔ کئیوں نے تو یہاں تک لکھا کہ اس کے جمعے کا اجر چلا گیا۔ البتہ جو بھی ہے بہرحال کام خطرناک ہے اور اس سے بچ جانا چاہیے۔ ہماری آج کی کلاس کی آخری حدیث وعن جابر رضی اللہ تعالی عنہ قال، جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، انہوں نے کہا، دخل رجل یوم الجمعۃ، جمعے کے دن ایک شخص آیا، والنبی صلی اللہ علیہ وسلم یخطب، اللہ کے نبی خطبہ ارشاد فرما رہے تھے، فقال، وہ آ کر بندہ بیٹھ گیا بغیر دو رکعتیں پڑھنے۔ اللہ کے نبی نے اس سے پوچھا خطبے کے دوران ہی، صلیتہ، تو نے دو رکعت پڑھ لی ہے؟ قال، اس بندے نے کہا کہ لا، اللہ کے نبی میں نے دو رکعت تو نہیں پڑھی، میں دو رکعت پڑھے بغیر ہی بیٹھ گیا ہوں۔ قال، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا کہ قم فصلی رکعتین، کھڑا ہو جا، دو رکعت پڑھ لے۔ متفق علیہ، یہ روایت بخاری اور مسلم کی ہے۔ یہ رجل کون تھا؟ سلیک غطفانی رضی اللہ تعالی عنہ، اللہ کے نبی کے صحابی، اللہ کے نبی کے صحابی تھے، سلیک غطفانی ان کا نام تھا۔ اس حدیث میں دو چار بنیادی باتیں ہیں۔ ایک تو اس حدیث سے مسجد میں آ کر تحیتہ المسجد جو دو رکعتیں پڑھی جاتی ہیں اس کی اہمیت واضح ہوتی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گفتگو فرما رہے ہیں، ممبر کے اوپر تشریف فرما ہیں، ایک بندہ آیا دو رکعتیں پڑھے بغیر بیٹھ گیا، اللہ کے نبی نے اپنا تسلسل جو گفتگو کا تھا وہ روک دیا۔ اس بندے سے پوچھا دو رکعتیں پڑھ لی؟ کہتے نہیں۔ اللہ کے نبی نے کہا قم فصلی رکعتین، اور ساتھ میں یہ بھی کہا کہ مختصر پڑھ لے، کوئی بات نہیں لیکن پڑھیں ضرور۔ تو تحیتہ المسجد کی اہمیت اس سے واضح ہوتی ہے۔ یہاں پر ہم ایک بات یاد رکھیے گا، فرض نہیں ہے، کوئی بندہ یہ نہ سمجھے کہ یہ تحیتہ المسجد فرض ہے، اس کی کافی ساری دلیلیں اس کی موجود ہیں۔ البتہ یہ بات ضرور ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تاکید بہت زیادہ بیان کی ہے۔ اس مسئلے کو تھوڑا یوں سمجھیے گا، اللہ کے نبی مسجد میں موجود ہیں، آ کر آپ بیٹھ گئے، آپ کو اللہ کے نبی نے کہا کہ کھڑا ہو جا دو رکعتیں پڑھ لو، آپ ان کو کہہ سکتے ہیں کہ اللہ کے نبی یہ فرض تھوڑی ہے؟ لہٰذا یہ بات بالکل غلط ہے، فرض نہیں ہے، لیکن اہمیت اس کی بہت زیادہ ہے۔ دو رکعتیں پڑھے بغیر بندے کو نہیں بیٹھنا چاہیے، ولو جمعے کا خطبہ کیوں نہ شروع ہو۔ اچھا، یہاں پر ایک مختصر سی بات اور فقہی، وہ بات یہ ہے، کئی مرتبہ بھائی آ جاتے ہیں، 2-3 منٹ رہتے ہیں جماعت کھڑی ہونے میں، دو باتیں ہیں، آپ اپنی نماز شروع کر دیں۔ اگر تو جماعت کھڑی ہونے سے قبل آپ اپنی نماز پوری کر چکے، بہت اچھا، لیکن اگر درمیان میں اقامت ہو گئی اور جماعت کھڑی ہو گئی، آپ سلام پھیر دیں، کوئی مسئلہ نہیں، اور نہ ہی آپ کے اوپر ان دو رکعتوں کی قضائی دینا لازم اور واجب ہے۔ بس جتنا آپ نے پڑھ لیا، ایک سجدہ کر لیا، 2 سجدے کر لیے، آدھی رکعت پڑھ لیا، 1.5 پڑھ لی، جتنی پڑھ لی اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا اجر دے گا۔ تو لہٰذا اس سے ایک مسئلہ تحیتہ المسجد کی اہمیت بالکل واضح ہوتی ہے کہ کس قدر یہ مہم مسئلہ ہے۔ دوسرے نمبر پر اس سے یہ بھی سمجھ آتا ہے کہ
کم از کم جمعے کے دن جمعے کی نماز سے قبل 2 رکعت بندے کو پڑھنا لازم اور ضروری ہے۔ اس کے علاوہ جتنا اگر اس کو موقع ملتا ہے، وقت ہے ابھی خطبہ شروع نہیں ہوا، 2 رکعت پڑھ لی، پھر مزید 2 رکعت پڑھ لی، پھر 2 مزید پڑھ لی، یوں کر کے 20 رکعت پڑھ لیں، بے شک 50 رکعت پڑھ لیں، بے شک 10 رکعت پڑھ لیں، جتنا آپ کو موقع ملے۔ لیکن 2 رکعت جو تحیتہ المسجد ہے اس کا پڑھنا لازم اور ضروری ہے، اور یہ لازماً پڑھنا ہوگی۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔